حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایمان کے جویا، کہاں کہاں ایمان کی تلاش میں پھرتے رہے، رہنے والے ایران کے تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والوں میں تھے، مگر ان کو دل کو نہ لگا وہ مذہب، تو کسی مذہب کی تلاش میں نکلے، تو عیسائیوں کے پاس جا پہنچے، ان کے ساتھ کچھ رہے، وہ بھی کچھ بات ان کی دل کو نہ لگی، تو یہودیوں کے پاس جا پہنچے، اور وہی یہودی ان کو لے کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہودی مدینہ طیبہ میں بہت رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ کے آس پاس خیبر وغیرہ میں، سعودی عرب کے علاقے میں بہت رہتے تھے، یہاں ان کو لے کر آ گئے۔ یہ تو تلاش میں تھے ہی، یہاں جو دیکھا اس مدینے کے شہر کو، تو ان کو دل کو کچھ یہ بات لگی کہ یہ تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ہم نے ان کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ کوئی صاحب ہیں جو یہاں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، یہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جو علامتیں انہوں نے اپنی ان کتابوں میں پڑھی تھی، یہودی اور عیسائی کتابوں میں، ان کا امتحان لیا، ان کا جائزہ لیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی مرسل ہیں، آخری نبی ہیں، جن کا ذکر، جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے تورات میں اور انجیل میں اور مذہبی کتابوں میں۔ ایمان لے آئے، مشرف باسلام ہو گئے۔ لمبا قصہ ہے۔ پھر باغ بھی لگایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کا راوی وہ ہیں۔ ان کے دل سے پوچھو ایمان کی دولت کیسی مشکل سے ملتی ہے، کس طریقے سے ان کو ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں آپ نے خطاب فرمایا۔ اگرچہ آخری دن ہمارے حساب سے اب کے جمعہ کو ہوگا، لیکن اس خطبے کے مضامین کچھ اتنے ہیں کہ شاید ایک دن میں ایک مرتبہ میں اردو میں بیان نہ ہو سکے، اس بات سے میں نے آج ہی سے شروع کر دیا ہے۔ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک عظیم الشان مہینہ، وہی جس کا انتظار رجب سے چلا تھا، اور دعا فرما رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے ایک عظیم الشان مہینے نے، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی 1000 مہینوں تک عبادت کرے، اس سے جتنا اس کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ثواب اس ایک رات میں ہو جاتا۔ 1000 مہینوں کی تعداد تقریباً 83 برس بنتی ہے، 83 سال تقریباً۔ کچھ اتنے سال عبادت کرے، جتنا ثواب وہ کمائے گا اتنا ثواب اس شخص کو مل جائے گا جو ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لے گا، عبادت اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے، زندہ رکھے ہمیں رمضان تک اور لیلۃ القدر تک، اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فریضہ کیا، فرض کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، جو ابھی آیت میں نے پڑھی تھی،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کر دیا گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے، صرف تمہارے اوپر نہیں ہیں، پچھلی تمام امتوں پر بھی فرض تھے، عیسائیوں پر بھی فرض تھے، یہودیوں پر بھی فرض تھے، بنو اسرائیل پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ ان کے طریقے کیا تھے، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، ان کے دن کون سے تھے روزوں کے، کتنے دن کے روزے ہوتے تھے، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کی اور پورا ایک مہینہ مقرر کر دیا روزوں کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزہ فرض ہے۔ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا ستون اسلام کا شہادتین ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، اس کی گواہی دے آدمی، زبان سے اقرار کرے، صرف دل سے ماننا کافی نہیں، زبان سے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلا ہے۔ اس کے بعد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا، نمازوں کو قائم کرنا، نماز کے نظام کو اپنی زندگی اوپر حاوی کرنا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ آخرت میں جب پیشی ہوگی اپنے ہمارے اعمال کی، اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس مرحلے کو، سخت مرحلہ ہوگا، اللہ آسان کر۔ سب سے پہلا سوال نمازوں کا ہوگا، تمہارے اوپر نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کون کون سی کتنی نمازیں فرض تھیں، تم نے ان میں سے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں کی، کتنے فریضے ادا کیے، کتنے چھوڑ دیے، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی انٹرویو ہوتا ہے اس میں پہلے سوال ہی میں آدمی اگر خدا نخواستہ کمزور ہو جائے تو پھر دوسرے بھی اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے بھی واقعہ، جو شخص نماز کے معاملے میں کمزور ہوگا وہ دین کے سب کاموں میں کمزور ہوگا، تمام عبادت، روزوں میں بھی کمزور ہوگا، زکوٰۃ میں بھی کمزور ہوگا، حج کے اعمال میں، چاہے حج کتنے بھی کر لے مگر اس کے طریقوں میں، اس کے فضائل میں، اس کے پوری طرح ادائیگی میں کمزوری ہوگی۔ نماز کی جس کے پکی ہے اس کے باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسان ہو جاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں اگر کوشش کرے۔ تو یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ نماز جان کا صدقہ ہے، روزہ بھی جان کا صدقہ ہے، اور زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، تو جان میں سے بھی اپنا کچھ حصہ دو، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت نکالو، روزے رکھو، اور حج میں مال بھی ہے، جان بھی ہے، جان کا بھی خرچ ہے، محنت بھی ہے، مشقت ہے، پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں صرف مال خرچ ہوتا ہے،
تو تیسرا رکن زکوٰۃ ہے یہی، اور اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ اشارہ اسی بات کی جانب ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کی نماز کی اہمیت جان کے صدقے کے طور پر سب سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی مال کے صدقے کے طور پر سب سے زیادہ ہے۔ اور آج کا تعلق زکوٰۃ سے بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی بھی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں، جو صاحب نصاب ہو، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس سے وہ آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آج کل کے حالات میں ویسے تو 7.5 تولہ سونا نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا، اور سونا نہ ہو تو چاندی 52.5 تولہ چاندی، اور اگر کسی کے پاس دونوں ہوں تھوڑے تھوڑے تو پھر زکوٰۃ کا حساب ہوگا، سونا کا حساب نہیں ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، چاہے سونا بھی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونا چاہے 1 ہی تولہ ہے یا نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت موجود ہو، چاندی تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، سونا بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت روپے تو موجود ہوتے ہیں، یا تو بینک میں ہوں گے، یا اپنے پاس گھر میں موجود ہوں گے، یا کسی کو امانت کے طور پر دے رکھے ہوں گے، یا کاروبار میں لگا رکھے ہوں گے، تو مال اتنا جو 52.5 تولہ چاندی کی برابر ہو، جس کی ملکیت میں ہو، اور وہ عاقل بھی ہو، مجنون نہ ہو، اور وہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، تو اس پر بھی وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور وہ بہت تھوڑا سا مال ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل بہت سستی ہو گئی، اور اس کی قیمت پچھلے سال تقریباً 37,000 روپے بنی تھی۔ حکومت کی طرف سے اعلان آ جایا کرتا ہے رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں کہ اس سال یہ نصاب کتنا نصاب مال، تو 37,000 روپے کچھ تھی، ممکن ہے اب 40,000 بن گئی ہو۔ اتنا مال اس کی تحقیق کر لیجئے آپ، میں ابھی نہیں بتا رہا کتنی رقم بنتی ہے، اس کی تحقیق کر لیجئے کہ وہ اس سال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے نصاب کتنا بنا۔ ہمارے دارالعلوم کی طرف سے بھی اعلان ہو جاتا ہے، اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ، کتاب بھی چھپ جاتا ہے، ہاں احکام رمضان المبارک چھپ جاتا ہے دارالعلوم کی طرف سے چھوٹا سا، اس میں ضروری مسائل رمضان کے ہوتے ہیں، اور نقشہ بھی سیر و افطار کا چھپ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور جتنا مال ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے، تو 52.5 تولہ 37,000 روپے، 48,000 روپے یا 40,000 روپے جتنا بھی نصاب بنتا ہے وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی۔ اب یہ دیکھا جائے گا، اب صاحب نصاب ہو گیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ملکیت میں کیا کیا، کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، نقد روپے کتنے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو اس کی مجموعی طور پر لاگت کتنی ہے، زکوٰۃ، کارخانہ اگر ہے، نہیں دکان ہے اور اس کے اندر مال تجارت رکھا ہے تو اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اگر اکٹھا اس کا مال تجارت کو فروخت کیا جائے، پوری دکان کے مال کو اکٹھا فروخت کرنا تو اس کی کیا قیمت بنے گی، وہ سب کا میزان لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کو بھی شامل کریں گے، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپے ہے، بینک بیلنس ہے،
کاروبار میں لگا ہوا ہے، ان سب کو لگا کر فرض کر لیجئے 5 لاکھ روپے بن گئے۔ 1 لاکھ کا حساب کر لو، 1 لاکھ روپے بن گئے تو اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ 1 لاکھ میں سے 2.5 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، بہت تھوڑا سا حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت تھوڑا سا رکھا ہے، بہت تھوڑا سا حصہ رکھا ہے، مگر یہ دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ پناہ میں رکھے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جو شخص بخل کرے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں، جو مال بچائے گا وہ مال اس کے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا آخرت میں۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ اس مال کو انتہائی زہریلا سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جو گنجا سانپ ہوتا ہے۔ گنجا سانپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، لہو زبیبتانی، اس کے 2 نقطے بھی ہوں گے آنکھ پر، یہ اور زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ یہ زہریلا سانپ، انتہائی زہریلا سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے بچا کر رکھا تھا۔ تو یہ بچا کر جو کوئی رکھتا ہے، کوئی سودا فائدے کا نہیں کرتا، بڑے گھاٹے کا، خسارے کا، خطرناک سودا کرتا ہے، اپنی جان کو کی بازی لگا رہا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے، 2.5% روپے اگر دے دے گا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ اب آپ کے لیے سارا مال پاک ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ میں اس کو آج اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان میں آگے آئے گی حدیث، اسی حدیث میں، اسی خطبے کی میں ایک حدیث آئے گی، ارشاد آئے گا کہ رمضان میں جو فریضہ ادا کیا جاتا ہے، عام حالات میں تو ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، اور رمضان میں اس کا 70 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو آدمی جو زکوٰۃ عام حالات میں دیتا تو اس کو 10 گنا اس ثواب زیادہ ملتا، اور اگر اس میں آئے گا تو 10% کا 70 گنا اور ملے گا۔